اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 16 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی بھی قطعاً جان لو کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ پارے کے آغاز میں بھی انتظار کا تذکرہ صبر نہیں کر سکتے مطلب انتظار نہیں کر سکتے، اور پارے کے آخر پہ بھی انتظار کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ایک مسلمان بھی منتظر ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جانب سے روز قیامت والے دن ملنے والے انعامات کا منتظر ہے۔ کافر بھی منتظر ہے کہ دین میں سچائی کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں سچائی کتنی ہے۔ ہر طرح کے لوگوں کو اس پارے میں کس خوب انداز سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم دوبارہ تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ تو جو بھی مفروضے بناتے رہو، نیک لوگوں کو نیک انجام سے اور برے کو برے انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کا انجام کیسا ہوگا اور رب کے باغیوں کا انجام کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے نیک لوگوں کے انجام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ رب کی جانب سے بہت انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اس پارے میں دیکھتے ہیں کہ کن کن انعامات کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلا انعام، رب کی جانب سے بدلہ ہوگا، بہت اچھا بدلہ۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، بہرحال جو کوئی ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، پس اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم نے اس کے لیے آسانی کا حکم دیا۔ دوسرا انعام مہمان نوازی ہوگی جنت الفردوس میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ تیسرا انعام، جنت ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا انعام، ایسا مقام کے نام تک روشن ہو جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے: وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے، لسان صدق علیہ، ذکر خوبصورت درجے کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پانچواں انعام، جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کا وعدہ رحمان نے کیا ہے اپنے بندوں سے، بالغیب، بغیر دیکھے، انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے جس نے پاکی اختیار کی۔ مہمان ہوں گے، اللہ کے خاص مہمان ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف سے بطور مہمان جمع کریں گے۔ آٹھواں انعام ہے، مقام ہوگا بہت بلند مقام۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی آیا ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِکَ لَهُم، پس ان کے لیے، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولیٰ، بلند و بالا درجات ہوں گے۔ نیک لوگ مستحق ہوں گے بخشش الہی کے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر
82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہر اس شخص کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کو تابا، جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل نیک کیے، ثم اہتدی پھر وہ کیا کر گیا، راہ ہدایت پر ہی ہمیشہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، میدان حشر میں بے خوف رہیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کہ نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، فَلَا يَخَافُ پس نہیں انہیں خوف ہوگا، ظلمًا کسی ظلم کا، وَلَا حَزْمًا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ برے لوگوں کا انجام، گناہ رب کے ساتھ بغاوت کا نام ہے، ایسی بغاوت کا وبال کیا ہوگا، آئیے اس بارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جہنم کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ اور ہم پیش کریں گے ان کو جہنم پہ، یومئذ اس دن کافروں کے لیے عرضا پیش ہونا ضروری ہوگا، اور پھر ان کی جہنم میں بطور مہمان نوازی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کافروں کے لیے بطور مہمان نوازی، بیکار جائیں گی ان کی نیکیاں، ضائع ہو جائیں گی۔ قل کہہ دیجئے هل ننبئکم کیا ہم تمہیں خبر بتائیں بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، الذین وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جنہوں نے کوشش کی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ گمان کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے قائم نہیں کیا جائے گا میزان۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا، وحبطت اعمالہم پس ضائع کر دیے گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا نہیں قائم ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن میزان میں کوئی یعنی وزن نہیں ہوگا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پل صراط سے گزرنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور ان میں سے ہر ایک شخص وہاں سے ضرور وارد ہونے والا ہے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا یہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ مقرر ہو چکا ہے، قطعی فیصلہ ہے، جہنم کی طرف پیاسے لائے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم ہانک کے لے کے آئیں گے، نعوذ باللہ، جہنم کی طرف انہیں پیاس کی حالت میں ہانک جیسے جانوروں کو اکثر دیکھا ہے، بکریاں جو ہے آگے آگے ہوتی ہے، مالک نے پیچھے ہاتھ پہ لاٹھی وغیرہ پکڑی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کس حقارت کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، میدان حشر میں اٹھایا ہوگا گناہوں کا بوجھ، نعوذ باللہ۔ من اعرض عنہ وہ جو کہ منہ پھیرے ان سے، فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا بے شک وہ بہت بھاری وزن اٹھائیں گے قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ میدان حشر میں ہوگی ذلت و رسوائی، نعوذ باللہ۔ یوم ينفخ فی الصور اور جس دن پھونکا جائے گا صور، ونحشر المجرمین اور ہم جمع کریں گے گناہ گاروں کو، یومئذ زرقا اس دن دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں پیلی ہوئی ہوں گی، یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے، یتخافتون بینہم وہ آپس میں چپکے سے بات کر رہے ہوں گے، الا بستم نہیں ٹھہرے، الا عشرا مگر صرف 10 دن ہی تو ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا میں رہنا عذاب بن جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنعا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، ونحشره یوم القیامت اعمی اور ہم اسے اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، اٹھائیں گے قیامت کے دن اسے نبینا، وقال کہے گا رب لما حشرتنی یہ مجھے اس طرح کیوں کر دیا گیا اعمی نبینا، وقد كنت بصیرا تحقیق میں پہلے تو اسے دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا، قال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کذالک تتلو آیاتنا
طرح تو نے بھول دیا تھا ہماری آیتوں کو، نعوذ باللہ، فنسیتہا، تو پھر آج کے دن، کذالک الیوم تنسا، ہم بھی تجھے بھول گئے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرما۔ نیک لوگوں کی عادات، وہ لوگ جن کا انجام بہت خوبصورت ہوگا۔ آئیے اس بارے میں ان کی کون سی عادات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس نیت کے ساتھ ہم ان خوبصورت عادات کو اپنائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا انجام بھی خوبصورت ہو جائے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھے نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے ببرکت بنایا، ما کنت واوصانی بالصلاۃ، جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے وصیت کی ہے بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ والدین کی خدمت کرنا۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ کثرت سے دعا کرنا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرے کام کو، اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ کو، اور تاکہ میری بات اچھے طریقے سے لوگ سمجھ سکیں۔ کثرت سے استغفار کرنا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، بے شک ہم ایمان لیں اللہ پر تاکہ وہ معاف کرتے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم نیکی کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ہمارا انجام نیک لوگوں جیسا ہو جائے، اور ہم برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں، برے انجام سے بچ جائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔